السلام علیکم لسنرز، میں رمشا آج ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہے۔ آج میرے پاس ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ناول آیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو ریڈ کروں۔ آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں اس کو ایک ہی شارٹ میں ریڈ کر دوں، بیکاز ایک تو یہ بہت شارٹ ناول ہے، دوسرا یہ کہ یہ بہت انٹرسٹنگ ناول ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ چھوٹی سی زندگی، رائٹر سبیحہ رانا۔ دو سہیلیاں، مرحا اور جویریہ، یہ جو بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتی، دونوں سہیلیوں کے مزاج ایک دوسرے سے مختلف ہیں، مگر ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والی اور ضرورت کے وقت کام آنے والی ہیں۔ مرحا، جس کے پاس زندگی کی تمام آسائشیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہ زندگی سے بیزار ہے، جو ہر وقت گلے شکوے کرنے میں مگن رہتی ہے۔ جویریہ، یہ جو ایک نہایت سمجھدار، صابر اور حالات کے ساتھ چلنے والی اور زندگی سے ہر وقت خوش رہنے والی لڑکی ہے۔ کبھی کبھی مرحا زندگی سے بیزار اور ناخوشگوار جویریہ کے ساتھ باغ میں چلی جایا کرتی تھی۔ آج جب جویریہ اور مرحا باغ میں چہل قدمی کے لیے گئیں تو تب مرحا نے دوبارہ زندگی کو کوسنا شروع کر دیا۔ مرحا کے پاس سب کچھ تھا۔ مرحا انتہائی اکتائے ہوئے انداز سے جویریہ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، یار جویریہ، بھلا کیا رکھا ہے اس فضول سی زندگی میں، جہاں آپ کھل کے ہوٹلنگ نہیں کر سکتے، کسی دوسرے ملک میں گھومنے نہیں جا سکتے، ہر وقت بس گھر بیٹھے رہو۔ اور یہ کہنے کے بعد آسمان کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگ گئی۔ جویریہ نہایت ہی خفگی کے ساتھ مرحا کو سمجھاتے ہوئے بولی، دیکھو مرحا، ایسے نہیں کہتے۔ اگر ہم دوسرے لوگوں کو دیکھ کر ان کی طرح اپنی زندگی گزارنا چاہیں گی تو اپنی زندگی بیکار ہی لگے گی۔ ضروری نہیں ہمیشہ امیر اور اونچے طبقے کے لوگوں کو ہی دیکھ کر چیزوں کی خواہشات کی جائے، کبھی کبھار ان غریبوں کی طرف بھی نظر ثانی کرنی چاہیے جہاں کسی کا باپ تپتی دھوپ میں مزدوری کر رہا ہے اور کھانے کے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، اور کہیں پہ شدید گرمی کی حالت میں کوئی تندور پر روٹیاں لگا رہا ہے تاکہ بچوں کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ اور دوسری طرف تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپاہج ہیں اور سڑک کے کنارے بیٹھ کر لوگوں کی مدد کی اپیل چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو نہ جانے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ انسان کو ہمیشہ اپنے موجودہ حالات پر شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ شکوہ کرتے رہنا چاہیے۔ مرحا، یہ زندگی بہت چھوٹی لیکن خوبصورت ہے، اور اس کو خوبصورت ترین ہم نے خود بنانا ہوتا ہے۔ اپنے آج سے خوش ہو کر ہر بات پر مسکراتے چلے جانا ہے، زندگی کا نام ہے۔ اپنوں کی قدر کرنا خوبصورت زندگی ہے، اور وہ لوگ جو ہمارے لیے خاص ہیں ان کے ساتھ وقت گزارنا اور خوشیاں بانٹنا ہی اصل زندگی کی خوشی ہے۔ مرحا، کسی کو ایسے دیکھ کر یہ گمان نہیں کر لینا چاہیے کہ فلاں کی زندگی بہت اچھی ہے یا فلاں کو کسی بات کا کوئی غم نہیں۔ خوشیاں بہانوں کی محتاج نہیں ہوتیں، تم اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتی ہو۔ ان پرندوں سے باتیں کر کے، کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر باتیں کر کر اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات کو مزید خوبصورت بنا سکتی ہو۔ ان سب خوشیوں میں خوش رہتے چلے جانا زندگی بلکہ خوبصورت زندگی ہے۔ مرحا اس بات پر جویریہ کی باتوں میں کافی دلچسپی لے رہی تھی۔
کیونکہ پہلے کبھی جویریہ نے اس طرح مرحا کو نہیں سمجھایا تھا جس طرح وہ آج سمجھا رہی تھی، اور نہ مرحا جانتی تھی کہ جویریہ اپنا اتنی گہری سوچ رکھتی ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جویریہ باغیچے میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتے ہوئے مرحا سے کہنے لگی، دنیا میں وہی چیز سب سے بیش قیمت ہے جس سے زندگی میں کیف اور سرور حاصل ہو، وہی سب سے بیش قیمت سرمایہ ہے۔ مرحا، کیا تم جانتی ہو ہم ہمیشہ وقت سے پیچھے رہ جاتے ہیں یا خوابوں میں وقت سے آگے نکل جاتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ کبھی نہیں چلتے۔ اس زندگی میں ہمیں ہر کام اپنے متعین وقت پر ہی کرنا ہوتے ہیں، ورنہ ہم الجھنوں، بیزاریوں اور بے جا خواہشات سے کبھی باہر نہیں نکل سکیں گے۔ مرحا کافی دیر اپنی سہیلی کی گفتگو سننے کے بعد کہنے لگی، جویریہ، نہ جانے کیوں مجھے خود کو وقت کے مطابق ڈھالنا نہیں آتا۔ پتہ نہیں کیوں میں ان سب نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر پاتی جو اس وقت مجھے میسر ہیں۔ میں خود کو بدلنا چاہتی ہوں تاکہ ان فضول خواہشات سے باہر نکل سکوں اور میرے اندر مثبت تبدیلیاں آ سکیں۔ جویریہ نے سمجھاتے ہوئے انداز میں شائستہ لہجے میں کہا کہ دیکھو مرحا، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ جو لوگ شاہانہ زندگی گزارتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ سکون میں ہیں اور بہت خوش ہیں، وہ اداس اور بہت سی رونقوں سے محروم ہوتے ہیں۔ کیا پتہ کہ جو اس وقت ہمارے پاس ہے ان کے پاس نہ ہو۔ ہمارے والدین، بہن بھائی اور ان کے ساتھ جڑی ہماری چھوٹی چھوٹی خوشیاں۔ مرحا کوفت اور اکتائی ہوئی شکل بنا کر بولی، ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ کہیں آنے جانے کی مجھ پر پابندیاں نہ لگائی جائیں۔ جب گھر والے روک ٹوک کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ جویریہ مرحا کا ہاتھ تھامتے ہوئے آگے بڑھنے لگی اور کہنے لگی کہ پتہ نہیں کیوں ہم اپنی پوری زندگی اس انتظار میں گزار دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی تو وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ جویریہ کی والدہ سبین، جو کہ بیوہ ہیں اور بہت خوش اخلاق خاتون ہیں، جویریہ کو بلانے آئیں تو تب اسے باغیچے میں انہوں نے ان دونوں سہیلیوں کی گفتگو سن لی تھی۔ اچانک سے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، سبین آنٹی، مرحا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار بھرے انداز سے کہنے لگیں، مرحا بیٹا، والدین اگر کوئی پابندی لگاتے ہیں یا روک ٹوک کرتے ہیں تو وہ بچوں کے اچھے کے لیے ہی کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ بڑوں کی بات مان لینی چاہیے۔ مرحا اسی الجھن میں آنٹی کے سامنے بات کو دوبارہ دہراتے ہوئے بولی، جی آنٹی، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن اب اتنی بھی کیا بات کہ انسان کچھ بھی انجوائے نہیں کر سکتا، نہ ہی کھل کے خواہشات کا اظہار کر سکتا ہے۔ میری پیاری مرحا، میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ بعض مسکراہٹیں زندگی کی الجھنوں، بیزاریوں اور فضول خواہشوں کے منہ پر تمانچے کی جیسی ہوتی ہیں۔ بس تم مسکرایا کرو تاکہ جب کوئی زندگی سے مایوس انسان تمہاری طرف دیکھے تو وہ بھی اپنے غم بھلا کر مسکرانے پر مجبور ہو جائے۔ اور یہ کہہ کر جویریہ تیز قدموں ساتھ آگے کی طرف بڑھنے لگ گئی۔ مرحا جویریہ کو مخاطب کرتے ہوئے، بس محترمہ، اب رلاؤ گی کیا؟ میں بھی تمہارے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ جویریہ، کیا تم جانتی ہو کہ اگر کوئی مصور تمہیں اور تمہارے خیالات کو کینوس پر اتارے اور اسے فروخت کے لیے پیش کرے تو وہ تصویر دنیا کی سب سے قیمتی تصویر ہوگی، کیونکہ اس میں زندگی اور زندگی سے محبت واضح دکھائی دے رہی ہوگی۔ شکریہ مرحا، لیکن میری باتوں پر
شکریہ مرحا، مگر میری باتوں پر ذرا دھیان دینا۔ ان دونوں کی باتوں کے درمیان ہی مسٹر برہان باغیچے میں آ گئے۔ مرحا کے والد برہان، جو کہ ایک بزنس مین ہیں اور سوسائٹی کے اصولوں کے مطابق چلنے والے کافی سخت مزاج انسان ہیں، امیر ہونے کے باوجود اولاد کو آزادی دینے کے قائل نہیں، اسی باغیچے میں مرحا کو لینے آ جاتے ہیں۔ مسٹر برہان مرحا کو آواز دیتے ہوئے کہنے لگے کہ بیٹا آؤ، آج کہیں آؤٹنگ پر چلتے ہیں۔ یہ سن کر مرحا حیرانی کے ساتھ بابا کو دیکھنے لگ گئی، تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے ان کے ساتھ چل دی۔ اچھا جی، تو لسنرز، یہ بہت چھوٹی سی اسٹوری تھی، لیکن مجھے لگا کہ اس میں ایک بہت 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 اسٹرانگ میسج ہے جو مجھے اپنے لسنرز کو پہنچانا چاہیے۔ چھوٹی سی زندگی، مجھے لگتا ہے کہ یہ سچ میں ایک چھوٹی سی ہی زندگی ہے، یہ ایک چھوٹا سا سفر ہے جو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کر کے گزار لیں تو میرے خیال سے ہم سب سے زیادہ سرخ روح ہوں گے، اور پھر ہمیں اپنی زندگی بھی آسان لگنے لگ جائے گی۔ تو جو ہے جتنا ہے اتنے میں خوش رہیں، اور بس اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کریں۔ بس میں یہ ایک چیز ایڈ آن کروں گی کہ کبھی بھی زندگی میں کسی بھی چیز کے لیے کمپٹیشن میں نہ پڑیں۔ کمپٹیشن، ہیلدی کمپٹیشن از سم تھنگ ایلس، اور کچھ کمپٹیشنز ہوتے ہیں وہ ہیلدی اور نارمل کمپٹیشنز کے بیچ میں جو ایک دوڑ ہے نا کہ آگے بڑھ جاؤں، بس میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، یہ دوڑ سے باہر نکل۔ تو زندگی بہت خوبصورت، بہت مطمئن اور بہت اچھی لگنے لگ جائے گی۔ تو اس ناول میں بھی، اس چھوٹی سی سٹوری میں بھی یہی ایک میسج دیا گیا ہے کہ جو ہے جتنا ہے جیسا ہے اس کو ویسے ایکسیپٹ کیجیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اپنے سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے بھی زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ مشکلات میں ہیں، مشکل زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے صرف ہمارے مسئلے، ہمارے ایشوز سب سے زیادہ ہیں اور بس اس سے زیادہ دکھ تو کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، بٹ ایسا نہیں ہے۔ تو بہت سی ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل گائز۔ میں بہت 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 زیادہ جو ہے وہ انرجیٹک فیل کرتی ہوں جب میرے سبسکرائبرز پڑھتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ لوگ مجھے پیار دے رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، مجھے سننا چاہتے ہیں۔ تو پلیز ایسے ہی جو ہے اپنا پیار دیتے رہیں، میری ناولز کو سنتے رہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ میں پھر اور اچھے ناولز آپ لوگوں کو سناتی چلی جاؤں۔